اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ سیرت الرسول جلد دوم، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ اس کا آخری باب، 9واں باب ہمارے پیش نظر ہے، جس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ باب کا عنوان بڑا دلچسپ ہے، سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت امن عالم کے تناظر میں۔ پچھلے 50 سال 40 سال اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو اس موضوع پر بہت سارا کام ہوا اور بہت کچھ کہے جانے کی اور سننے کی اور پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوئی، چونکہ اسلام پر پاکستان میں بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی ایک ٹیگ چسپاں کیا جا رہا تھا کہ یہ شدت پسند لوگ ہیں۔ عام بول چال میں دہشت گردی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ مشرق و مغرب ایک مہم چلائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے، فطرت اپنا رد عمل دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ضابطہ بنا رکھا ہے کہ اسلام کے خلاف جب کوئی آواز اٹھتی ہے تو فطرت اپنا رد عمل دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جاتا ہے جو اس پورے کے پورے تصور کو کاؤنٹر کرتا ہے اور بالآخر کاؤنٹر کر کے اسٹیبلش کر دیتا ہے اسلام کی حقانیت اور دشمن کی چال بازیاں۔ امن عالم کے حوالے سے جو اسلام کے دامن پر ایک دبا لگانے کی کوشش کی گئی، ناپاک کوشش اور نامراد کوشش، نیو ورلڈ آرڈر کے بعد خاص طور اپنا یہ جو 9/11 کے بعد خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو کھڑا کر دیا، اور دہشت گردی کے خلاف فتویٰ سے وہ سفر شروع ہوا، اور نصاب امن جو جملہ طبقہ ہائے فکر کے لیے مرتب کرنے پر جا کے وہ سفر ختم ہوا۔ ختم ہونے سے مراد یہ کہ آپ نے 30 سے 35 کتابیں لکھ کر اس پورے تصور کو انٹلیکچولی اور ایکڈیمکلی ڈیڈ کر دیا اور اس کی اصل پوزیشن واضح کر دی۔ پھر مشرق سے مغرب سفر کر کے، کانفرنسز کر کے، پیس اینڈ ہیومینٹی کے نام سے دنیا میں کانفرنسیں کر کے اس تصور کی بیخ کنی کرتی اور اسلام کو اپنی اصل بنیاد جو امن پر مبنی ہے اس پر قائم ہونا دوبارہ واضح کر دیا۔ اس باب میں بھی اسی پہلو کا بیان ہے۔ اب بہت غوغا ہے، امن ہونا چاہیے، دنیا میں امن قائم ہونا چاہیے، جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے جو جد و جہد فرما رہے، وہ جد و جہد مبنی پر امن تھی۔ اس جد و جہد کا مقصد ہی قیام امن تھا، بلکہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگیں کی اور مارکے ہوئے، وہ اس لیے ہوئے کہ وہاں پر امن نہیں تھا، وہاں پر کسی طرح کا استحصال تھا، وہاں پر کسی طرح کی کرپشن اور بےایمانی تھی۔ وہ اعتقادی ہو سکتی ہے، وہ معاشرتی ہو سکتی ہے، وہ معاشی ہو سکتی ہے۔ اس استحصال اور اس بےایمانی اور اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام امن کے لیے وہ جد و جہد کی۔ اس باب میں سیرت النبی کے اس پہلو کو 2 حوالوں سے بیان کیا گیا۔ ایک حوالہ ہے کہ امن کی اہمیت کیا ہے اور امن کے لوازمات کیا ہیں اور امن کا قیام ممکن کیسے ہے۔ دوسری چیز جو اس کے اندر بیان ہوئی وہ ہے امن، جب آپ امن کے داعی ہوتے ہیں تو اس کے تقاضے کیا ہیں۔ تو اس کا پہلا تقاضا یہ ہے امن کے داعی ہونے کا کہ انسان کی جان، یعنی انسان کے بعد سب کچھ ہے نا، معاشرہ، ملک، ریاستیں، سب کچھ، انسان کی جان محفوظ ہو، اس کی حرمت قائم رہے۔ امن کا دروازہ جب آپ امن کے باب میں داخل ہو جائیں یا آپ امن کے گھر میں داخل ہو جائیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان محفوظ ہو جائے۔ تو لہٰذا آپ نے امن کی جو اس کے ما قبل و ما بعد بیان کرنے کے بعد جو پہلا پہلو بیان کیا وہ یہ کیا کہ اسلام میں انسانی جان کی حرمت۔ دوسرا پہلو جو بیان فرمایا وہ فرمایا قیام امن کی جہاد، کہ امن کس کس سطح پر قائم ہو سکتا ہے، کس کس طرح سے قائم ہو سکتا ہے، کیا کیا اقدامات ہیں جو اٹھائے جائیں تو امن قائم ہوگا، اور کون کون سے اقدامات ہیں جو امن کو قائم کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان سے رکنا چاہیے۔ یہ اس پورے چیپٹر کا ایک خلاصہ ہے۔ پہلا پہلو جو آپ نے بیان کیا کہ امن کیا ہے، امن کی تاکید۔ اسلام کا لفظی مطلب ہی یہ سلامتی سے نکلا ہے، ایمان کا لفظی مطلب ہی امن سے نکلا ہے، ایمان کا لفظ، ایمان کا، اسلام کا لفظ سلامتی سے نکلا ہے۔
سالم یسلم سے، یعنی جس لفظ کی بنیاد اور اساس اور روٹ ورڈ ہی امن اور سلامتی ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خلاف امن تعلیمات کا پرچار کرے؟ تو لہٰذا سب سے پہلے اسلام کی تعلیمات امن واضح کی گئی قرآنی آیات سے بھی اور رسول اسلام کی احادیث سے بھی، اور واضح کیا گیا ہے کہ ان آیات اور احادیث کو صرف مسلمانوں نے بیان نہیں کیا، بلکہ اپنے سماجی رویوں سے وہ نرمی اور وہ نرمی جو امن کے لیے درکار ہے اس کا باقاعدہ اظہار کیا۔ پھر اس کے بعد تکبر اور غرور، امن کو ڈیمیج کرنے والی جو چیزیں ہیں، سماجی رویوں کو جو تباہ کرتی ہیں، اور پھر وہ سماجی رویے خلاف امن ایکٹیویٹیز کو جنم دیتے ہیں، خلاف امن نظریات تصورات کو جنم دیتے ہیں، ان کو ڈیمیج کرنے کے لیے ان کو ایڈریس کیا کہ غرور اور تکبر یہ وہ چیز ہے، ایک سطح پر یہ امن کو ڈیمیج کرتا ہے۔ پھر سماجی رویوں میں غصہ، اس کی ممانعت کی، چونکہ غصے میں انسان انصاف کا دائرہ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد نقص امن، اس کی جملہ جہتوں کو پیش نظر لائی، قانون قصاص اور دیت کو زیر بحث لائی کہ عام طور پہ جس پر مستشرقین بڑے اعتراض کرتے ہیں قانون قصاص کیا ہے، لیکن اصلاً یہ قیام امن کے لیے جس کا بندہ آپ نے مارا ہے اگر وہ چھوڑ دیا جائے گا تو کیسے ہو سکتا ہے جن کا بیٹا بھائی باپ مرا ہے وہ ان کے بارے میں قلبی اور ذہنی طور پہ صاف ہوں، وہ ہمیشہ وہ لاوا پکتا رہے گا، اور عین ممکن ہے اگر قصاص کے ذریعے اس کو بجھایا نہ گیا اور ٹیکل نہ کیا گیا تو وہ کل کو ایک کی بجائے کئی جانوں کے ضیاع کا باعث بنے۔ پھر قیام امن میں افراد معاشرہ کی پہلے انفرادی ذمہ داری، پھر معاشرتی طور پہ افراد کی کیا ذمہ داری ہے، پھر ریاست کی کیا ذمہ داری ہے، ان درجوں ان پہلوؤں کو زیر بحث لایا گیا۔ یہ پہلا حصہ تھا کہ قیام امن کیسے ہوگا، امن سماجی رویوں سے قائم ہوگا، اور ہر ایسی ایکٹیویٹی جو امن کو ڈیمیج کرتی ہے اس کی راہ کو روکنا پڑے گا تو امن تب قائم ہوگا۔ امن خالی امن کے پرچارک ہونے سے امن قائم نہیں ہوگا، بلکہ امن آپ کے رویوں سے قائم ہوگا۔ اگر آپ کا رویہ اور مزاج پرامن نہیں تو آپ پرامن کیسے ہو سکتے ہیں، پرامن ماحول کیسے پیدا کر سکتے ہیں، پرامن سوسائٹی کیسے جنم دے سکتے ہیں۔ اگلا پہلو آتا ہے اسلام میں انسانی جان کی حرمت۔ اگر انسانی جان محفوظ ہو تو اس معاشرے کو یہ سٹیٹس دیا جا سکتا ہے کہ یہ پرامن معاشرہ ہے، کیونکہ یہاں انسان محفوظ ہے۔ یعنی اگر آپ سمجھ لیں کہ اگر کسی معاشرے کے اندر کوئی آپ نے بنیاد بنانی ہو کہ کیا یہ معاشرہ پرامن ہے یا نہیں ہے، وہاں پر انسانوں کو کس حد تک تحفظ حاصل ہے ہر جہت سے، اس کی بنیاد پہ آپ معاشرے سے متعلق کوئی رائے دے سکتے ہیں۔ تو انسانی جان کے احترام میں حضور نے بیعت لی ہے، پہلا حضور شیخ الاسلام نے بیان کیا۔ حضرت سیدنا عثمان کے بارے میں جب یہ افواہ اڑی کہ ان کو مشرکین مکہ نے قتل کر دیا ہے تو حضور نے اس پر بیعت لی۔ اللہ کا رسول خاتم المرسلین بیعت لے رہا ہے انسانی جان کی حرمت پر۔ پھر اولاد کے سلسلے میں عورت سے بیعت لی کہ پرانے دوروں میں اولاد کو مار دیا جاتا تھا، بیٹی کو آر سے، کیونکہ بیٹی یا بیٹے چاہتے تھے وہ، اور بعض اوقات معاشی طور پہ کمزور ہونے کی وجہ سے کہ ان کو کھلانا پلانا پڑے گا مار دیتے۔ تو عورتوں سے جس طرح توحید پر اور رسالت پر اور آخرت پر بیعت لی، اسی طرح یہ بیعت لی کہ اولاد کو نہیں ماریں گی۔ آپ اندازہ کیجیے۔ پھر خون کی حرمت میں مساوات، سب کا عزت، سب کی جان مال آبرو برابر ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کو میں حفاظت دی جائے گی۔ اور انسان کی جان کی حرمت کا تو اس حد تک ابلاغ کیا حضور نے کہ ایک دفعہ کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے تھے تو کعبہ کی عظمت بڑائی بیان کر کے فرماتے ہیں کہ کعبہ تیری یہ سب عظمتیں بجا مگر ایک انسان کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ آپ اندازہ کر لیں۔ پھر اس میں اسی بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے حضور شیخ الاسلام نے دلائل کا رخ موڑا، اور اب وہ لائے کہ سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ انسان کا قتل ہے، یعنی ریورس آرڈر میں وہی موقف ثابت کر رہے ہیں، پہلے ایجابی طریق سے اب سلبی طریق سے۔ پھر فرمایا کہ قتل میں تعاون کی بھی ممانعت ہے، آپ کسی کی جان کو نقصان پہنچانے میں خود نہیں پہنچاتے، فیسیلیٹیٹر ہیں، تو آپ
بری و ذمہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انسانی جان کے احترام کا انفرادی پہلو بیان کیا کہ انسان کئی حیثیتوں میں قابل احترام ہے۔ جب اس کی حرمت اسٹیبلش ہو گئی، پھر اس کی حرمت کیا ہے اگلا سوال پیدا ہوگا، تو آگے آپ نے اس کی حرمت کے 4 پہلو بیان کیے۔ پہلا پہلو تھا اس کی بطور فرد اس کی عزت اور اکرام، اور بطور فرد اب جو پہلو جو زاوی آتے ہیں اس میں اس کی اپنا نجی زندگی ہے، اس کی خاندانی زندگی ہے، اس کا تحفظ اور اس کا احترام، اس کا سیاسی تصور ہے، اس کا مذہبی تصور ہے، اس کا احترام، اس کو قبول کرنا، اس کی آزادی ہے، اس کو قبول کرنا، یہ انفرادی طور پہ اس کی حرمت کے دائرے میں یہ چیزیں آئیں گی۔ پھر انسانی جان کے احترام کا سماجی پہلو، سماجی طور پہ اس کو ایک آئیڈینٹی کے طور پہ ماننا، آپ کا اس سے ڈفرینس آف اوپینین ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سوسائٹی سے ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا، اس کو ماننا۔ پھر انسانی جان کے احترام کا اجتماعی پہلو، چونکہ جب نیچے سے افراد سے معاشرہ اور معاشرے سے پھر اجتماعیت جنم لیتی ہے، تو اگر انسان نیچے سے محفوظ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے اس کی یہ عدم حفاظت اوپر تک سوسائٹی کو متاثر کرے گی، اور اگر وہ نیچے سے محفوظ ہوگا تو وہ پھر اوپر تک بین الاقوامی سطح تک اس کا جو حفاظت ہے اور جو مجمع ہے، اجتماع ہے، ان سب کے اس تصور سازی کے اندر ان کا یہ دخل ہوگا کہ وہ انسان کی حرمت کے قائل ہیں۔ جب ایک اجتماع انسان کی حرمت کا قائل ہوگا تو اس اجتماع کا رویہ، وہ کسی کے خلاف اقدام کرے گا یا کسی کے حق میں اقدام کرے گا، وہ دونوں پہلو کرتے ہوئے یہ مد نظر رکھے گا کہ انسانی جان کی حرمت بہرحال ضروری ہے۔ پھر امن عالم کے لیے ہدایات، اس کے بعد آپ نے امن کے قیام کے لیے جہات بیان کی کہ امن کا قیام کیسے ہوگا۔ امن کا قیام 3 صورتوں میں ہوگا، 4 جہتیں بیان فرمائی۔ پہلی جہت یہ ہے کہ قیام امن کی انفرادی جہت، پھر قیام امن کی سماجی جہت، پھر قیام امن کی قومی جہت، اور پھر قیام امن کی بین الاقوامی جہت۔ قیام امن کی انفرادی جہت تو ہر ایک کے ہاتھ میں، سادہ بات ہے۔ حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان ہے ہی وہ جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو قیام امن کی انفرادی جہت یہ ہو گئی کہ اگر مجھ سے، میرے ہاتھ اور زبان سے دوسرے تمام مسلمان محفوظ ہیں اور کسی کو کوئی خطرہ نہیں، تو انفرادی طور پہ میں خود بھی امن میں ہوں اور دوسروں کو بھی اپنے سے امن میں لا چکا ہوں۔ یعنی یہ متعدی صفت ہے ایمان، آپ نے خود بھی امن میں آنا ہے اور دوسروں کو بھی امن فراہم کرنا ہے۔ تو لہٰذا قیام امن انفرادی طور پہ تو یہ ہوگا کہ آپ کی زبان اور ہاتھ ان دونوں سے سب محفوظ رہیں، باقی ہم جتنے بھی نقصان انفرادی طور پہ پہنچاتے ہیں اس کا تعلق یا زبان سے ہے یا ہاتھ سے۔ یہ ایک یہ جامع قول فرما کے آپ نے سارے دروازے مسدود کر دیے، بند کر دیے۔ دوسرا ہے قیام امن کی سماجی جہت، اس میں فرمایا سماجی جہت کو 8 پہلوؤں سے بیان فرمایا کہ انسانی حقوق کی حرمت سب سے پہلے اجتماعی طور پہ اس کا شعور ہو کہ انسانی حقوق کی حرمت ہے۔ مسلمانوں کا باہمی ربط اور تعلق، جب تک انٹریکشن نہیں ہوگا امن قائم نہیں ہوگا۔ فاصلے غلط فہمیوں کو جنم دیتے ہیں اور غلط فہمیاں فاصلے بناتی ہیں، اور جب غلط فہمیاں اور فاصلے آ جائیں تو وہاں پر پھر اقدام امن پر مبنی نہیں ہوتا ہے بلکہ اقدام شدت پر اور اختلاف پر مبنی ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا خاص طور پہ مسجد کا جو ادارہ بنایا اس میں انٹریکشن تھا، وہ انٹریکشن صرف مذہبی نہیں تھا، اب تو مسجد کا صرف تعلق نماز سے رہ گیا۔ حضور کے دور میں مسجد کی جو فارم تھی وہ ایک تعلیم گاہ بھی تھی، تربیت گاہ بھی تھی، عبادت گاہ بھی تھی، اور وہاں پر وہ ایک سوشل کمیونٹی سینٹر تھا جہاں پر لوگ آ کے اپنے مسائل اور اپنے ایشوز پر بات چیت کیا کرتے تھے۔ تو مسجد ایک بڑا بنیادی کردار، اگر مسجد کی پوزیشن کو ریسٹور کیا جائے تو مسلمانوں کے باہمی ربط کو بہت مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ اب بھی دیکھیے ہم اکثر ان لوگوں سے، کئی لوگ ایسے ہیں ہمارے محلے کے، گلی کے، علاقے کے، جن کی صرف جمعے پہ ملاقات ہوتی ہے، تو دیکھیے ایک ایونٹ ہے نا جس پر ملاقات کا سامان بن گیا اور اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ مسئلہ ہو گیا آپ کے ساتھ جمعے کو ملاقات پر، تو اس پہلو کو یہاں پر ایمفیسائز کیا گیا۔ پھر اس کے ادھر قیام امن میں باہمی تعاون پر زور دیا، یعنی ہم میں سے ہر ایک نے سب کچھ صرف ریاست پر نہیں ڈالنا بلکہ ہم نے اپنا بھی حصہ ڈالنا ہے، اور ہر فرد انفرادی طور پہ میٹر کرتا ہے۔ اس کے بعد قیام امن اور
اہل قرابت سے تعلق. اب امن کہاں سے شروع ہوگا؟ جس طرح میں نے پہلے بتایا ذات سے شروع ہوگا، اور ذات کے بعد سب سے پہلے امن کون، آپ سے امن میں کون آئیں گے؟ آپ کے جو قریب رہتے ہیں اہل قرابت. تو لہٰذا امن یوں درجہ بدرجہ چلتا جائے گا. پھر کمزور افراد سے حسن سلوک، یہ پرامن فرد اور پرامن معاشرے کا خاصہ ہے. پھر اس میں کمزور افراد میں یتیموں کی نگہداشت، آپ کے جو ماتحت ہیں، آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں، ان کے حقوق. یعنی آپ دیکھیے تصور امن صرف جنگ اور جدل سے ہٹنا نہیں ہے. تصور امن کے اندر ایک پورے تحفظ ہے حقوق کا. اور جب اس میں حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں ادب شامل ہو جائے تو وہ اس کو اور حسین کر دیتا ہے. تو گویا ہر حق کو پورا کرنا یہ اس کا ادب ہے. اور پھر ادب کا ادب یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے پورا کیا جائے. یوں قیام امن جو ہے وہ ایک حسین تصور کے طور پہ سامنے آتا ہے. اگلا پہلو جو اجتماعی سطح پر، سماجی سطح پر قیام امن میں ضروری ہے، وہ مظلوم کی دستگیری ہے. اس کا ایک آپ اور انداز سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ معاشرے کے کمزور طبقات کو انگیج نہیں کرتے اور وہ پہلے ہی مسائل کے پسے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بعض اوقات منفی سرگرمیوں میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں اپنی ضروریات کی وجہ سے. تو لہٰذا جب آپ ان کو انگیج کر لیتے ہیں تو پھر اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی کا بھی خدشہ نہیں رہتا. اور قرآن مجید نے اس کو مؤلفۃ القلوب کے ذیل میں رکھا ہے. اگلا پہلو جو ہمارے سامنے آتا ہے سامعین کرام، وہ ہے قیام امن کی قومی جہت، سماجی جہت کے بعد. قومی جہت میں سب سے پہلے آپ نے یہ واضح رکھنا ہے کہ آپ نے امن قائم کرنا ہے. اور جب آپ امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ فساد پسندوں اور شریروں کو اکاموڈیٹ کر کے امن قائم نہیں کر سکتے. وہاں آپ ان سے کھل کے ان کی مذمت کریں گے اور آپ کھل کے ان سے جنگ کریں گے. یعنی آپ نے ان کو کاؤنٹر کرنا ہے. وہ کسی بھی سطح پہ ہو سکتا ہے. مثلا اب پاکستان میں دہشت گرد جب آتے ہیں تو افواج پاکستان ان کو کاؤنٹر کرتی ہیں، لیکن جو انٹلیکچولی کاؤنٹر کرنا ہے وہ تو علماء، اسکالر سب کرتے ہوتے ہیں، سماجی سطح پہ، انفرادی سطح پہ، علمی سطح پہ. لیکن جو قومی سطح پہ ہے ظاہر ہے وہ ایک ادارہ منظم شکل میں آ چکی ہیں چیزیں، تو وہ اس طرف آئے گا. لیکن قیام امن، جس طرح امن کا پرچار ضروری ہے اسی طرح جو فسادی ہیں پرچار کے باوجود اپنے اس ہٹ درمی پر ڈٹے ہوئے ہیں ان کا کاؤنٹر کرنا اور ان سے جنگ بھی ضروری ہے. فتنہ گروں کی، پھر یہاں پر حضور شیخ الاسلام نے فتنہ، فساد اور دہشت گردی، اس پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو لوگ ان جرائم میں ملوث پائے گئے ان کو جو سزائیں دی تھیں وہ بیان کی. جلا وطن کیے گئے لوگ، حتیٰ کہ اپنا یہ غداری اور فساد فی الارض کے جرم میں مسلوب کیے، فساد فی الارض کے جرم میں قتل کیے گئے جو فتنہ گر تھے. لیکن ان کے ساتھ کسی طور پہ رعایت نہیں کی گئی، چونکہ جو فتنہ اور فساد پھیلانے والے ہیں ان سے رعایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس برائی کو دوبارہ اٹھنے کا موقع دے رہے ہیں. اسی طرح حضور نے سخت احکام بیان فرمائے. فتنہ گروں کو سزا کا جو ہے نا، فتنہ گروں کی سزا ان میں کوئی رعایت نہیں ہوگی. حتیٰ کہ فتنہ گروں اور راہزنوں کی نماز جنازہ میں شرکت تک سے منع کیا تاکہ ان سے ایک ڈس ایسوسیشن کا امپریشن چلا جائے. وجہ یہ ہے، دیکھیے یہ تمام تعلیمات نبوی جو ہیں یہ سوسائٹی کے لیے ہیں، اور یہ خاص طور پہ جو پہلو بیان ہو رہا ہے یہ قومی سطح کا ہے. تو اگر آپ ان پہلوؤں کا ابلاغ نہیں کریں گے تو جو معصوم طبقات ہیں اور ان دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ہیں اور نوجوان ان کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، وہ ان سے ڈس ایسوسیٹ کب ہوں گے؟ آپ ان کی مینٹل جو ہے ان کی برین سٹارمنگ کب کریں گے کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے؟ تو یہ وہ سب امور ہیں جو برین سٹارمنگ کی طرف آئیں گے، ان کو بتائیں گے کہ یہ تعلیمات ہیں. ہمارے فقہا نے تو کہا ہے کہ جو ان جرائم میں ہو اس کی نماز جنازہ میں بھی نہیں جانا، اتنا شدید تو یہ جرم ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فساد فی الارض کرنے والے کے لیے نہ قرآن نے نہ سنت نے کوئی رعایت نہیں رکھی. تو لہٰذا قومی سطح پر، اور جب آپ ریاستی سطح پر آتے ہیں تو پھر جو قیام امن ہے اس کے تقاضے تھوڑے مختلف ہو جاتے ہیں جو یہاں پر بیان ہوئے. اس کے بعد آخری پہلو جو ہے قیام امن کی بین الاقوامی جہت، یہاں پھر تقاضے مختلف ہیں. اس میں سب سے پہلے نسل انسانی سے حسن سلوک ہے. آپ کسی دوسری قوم سے، اب یہ تو پہلی بات تو تھی نا، ایک آپ ریاست اور قوم کے اندر ہیں جس میں منظم ادارے ہیں، وہاں آپ کسی بھی طور کی شدت پسندی، دہشت گردی اور فساد گوارا ہی نہیں کر سکتے. آپ اس کو پینیٹریٹ ہونے دیں گے تو پھر ریاست کا ہے کہ پھر نظام کس چیز کا.
لیکن جب آپ بین الاقوامی سطح پہ اسی امن کا پرچار کریں گے تو آپ کا پورا پوائنٹ آف ویو بدل جائے گا. اب آپ نسل انسانی سے حسن سلوک کی بات کریں گے، ظاہر ہے آپ نے ان کے ساتھ لائن لینتھ سیدھی کرنی ہے. پھر انسان کی آزادی اور اس کی حرمت کی بات کریں گے کہ ہر انسان آزاد ہے اور ہر انسان کی عزت و احترام ہے، اس کو وہ دیا جائے. پھر آپ جب مسلمان کے طور پہ اس بات کے ابلاغ کریں گے تو آپ یہ بتائیں گے کہ اسلام انتقاماً بھی کسی کو نقصان پہنچانے کا درس نہیں دیتا، امن کا دین ہے. پھر اس میں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ معاملات جو آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیے وہ بتا سکتے. اہل طائف نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن جب آپ سے کہا گیا، ملک الجبال آئے، انہوں نے کہا کہ اس بستی، ان 2 پہاڑوں کو ملا کے اس بستی کو پیس دوں، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ ایمان نہیں لا رہے، ان کی نسلوں میں کوئی لوگ مجھ پر ایمان لائیں گے. فتح مکہ کے دن کیا ہوا جب انہوں نے کہا کہ آج آپ ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، تو آپ نے فرمایا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، معاف کرنے والا. تو آپ دیکھیے، پھر آپ یہ بتائیں گے کہ دشمنوں کے ساتھ اسلام کا رویہ اور پیغمبر اسلام کا رویہ یہ ہے. اس کے بعد حضور شیخ الاسلام میں ایک بڑا اہم پہلو لایا جس پر مسلمان بڑے کنفیوز رہتے ہیں اور غیر مسلم بھی بڑے کنفیوز رہتے ہیں کہ جنگ کی اجازت استحصال فتنہ کے لیے ہے. جہاں پر فتنہ پنپ رہا ہو تو، اور یا پنپ چکا ہو اور ایک ناسور بن چکا ہو اور وہ فکری طور پہ مضبوط ہو چکا ہو اور جڑیں گار چکا ہو اور فساد فی الارض کا باعث ہو، جس سے نہ انسان محفوظ رہیں، نہ کاروبار محفوظ رہیں، نہ املاک محفوظ رہیں، تو وہاں پر پھر جنگ، اس کو جنگ کا لفظ تو بولا جائے گا لیکن وہ حقیقتاً جنگ نہیں ہوگی، وہ قیام امن کی کوشش ہوگی جس کو یہاں بیان کیا. اس کو ایک اور عنوان اسلام میں جنگ کا مقصد ہی یہ ہے، جہاد کا مقصد ہی امن کا قیام ہے. جہاد وہاں پر ہوگا جہاں امن قائم نہیں ہے. پرامن ممالک سے تعلقات کے متعلق اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور اسلام کی بین الاقوامی برادری سے متعلق کہ کن چیزوں پر، کن برابری کی سطحوں پر بین الاقوامی ممالک جو مسلم ہوں ان کے ساتھ اور جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ اسلام اور مسلمان کا، مسلمانوں کے معاشرے اور سوسائٹی کا اور مسلمانوں کی ریاست کا کیا تعلق ہوگا. یہ وہ تعلیمات ہیں جو اس چیپٹر میں جن کا احاطہ کیا گیا کہ آپ ایک انفرادی سطح سے لے کر پھر قومی سطح تک، پھر سماجی، پھر قومی، پھر ریاستی، پھر معاشرتی، ریاستی کے بعد بین الاقوامی سطح تک آپ نے اگر قیام امن کی ایک فضا چلانی ہے تو اس کے تقاضے کیا ہیں. ہر جہت اور ہر سطح پر اس کے تقاضے مختلف ہیں، لیکن مقصد ایک ہے اور وہ مقصد ہے قیام امن. اور سیرت الرسول اول تا آخر، اگر پوری سیرت کا کوئی ایک نقطہ اگر کوئی کہے کہ سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نقطے پر کھڑی ہے اور اس آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے، تو آپ کی بعثت کا مقصد انسانوں کو شرک سے نکال کے توحید کی طرف لانا اور بد امنی سے نکال کے امن کا قیام ہے. ان 2 مقاصد کا ہم بیان کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.